اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ذکر ہو رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور اب ہم قریباً رمضان کے درمیان میں پہنچ چکے ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک بار پھر سب دوستوں کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پہ یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ہر رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کے بارے میں ہر بار نئے پہلو سے روشنی ڈالتے ہیں اور اس کی خوبیوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی تلقین فرماتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک یا دو سال پہلے کی بات کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے ایک خطبے میں جو رمضان کے بارے میں تھا، آپ نے فرمایا کہ رمضان نیکیاں بونے کا مہینہ ہے. یہ بہت ہی پرلطف بات ہے جو آپ نے بیان فرمائی اور ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اس لیے یاد دہانی کے طور پہ میں نے آج اس کا ذکر کیا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایک تو ہے کہ سارے مہینوں سے افضل ہے، جس میں انسان کو طبعی طور پر ماحول کو دیکھتے ہوئے زیادہ نیکیاں کرنے، زیادہ عبادتیں کرنے، زیادہ ذکر الہی کرنے اور بے شمار قسم کے نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیکیاں کرنا ایسی ایک چیز ہے جس کو ایک بیج کے طور پر لینا چاہیے. جیسے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ارشاد کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ نیکیاں بونے کا مہینہ ہے. یہ کاشتکاری کرنے والے لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان بعض اوقات کوئی زمین اپنے گھر کی ہو یا باہر کی اس کی لمبی چوڑی زمینیں ہوں، اس میں پہلے بیج ڈالتا ہے، پھر بیج کی رکھوالی کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ بیج چڑیاں نہ چگ جائیں، ضائع نہ ہو جائے اور یہ بیج بڑھ کر پودا بنے اور پھل اور پھول دے. تو اس لحاظ سے انسان ہمیشہ نیکی کے کام بھی اسی طرح کرے کہ ایک نیکی ایک بیج کی طرح ہو جو قائم دائم رہے، اس کی نگہداشت کی جائے اور پھر ایک نیکی سے باقی نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا رہے. تو یہ ایک بڑا ہی گہرا اور پرلطف مضمون ہے کہ ہر شخص کو، مرد ہو یا عورت ہو، رمضان کے مہینے میں یہ پہلو یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان میں نہ صرف ہم نے نیکیاں کرنی ہیں بلکہ ایسی نیکیاں کرنے کا آغاز بھی کرنا ہے جو بعد میں ایک درخت بن جائے، پھل دے اور پھول دے اور ہر لحاظ سے ترقی کرنے والا ہو. تو رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا بیج بونا یہ ایک بہت بڑا ضروری کام ہے اور اس لحاظ سے ہر شخص کو انفرادی طور پر جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں اس سلسلے میں کیا کام کر رہا ہوں. رمضان شروع ہو گیا، اب نصف بھی آنے والا ہے، تو کیا میں نے کچھ ایسی نیکیاں بھی اختیار کی ہیں جن کی مجھے اس سے پہلے توفیق نہیں ملی، اور کیا میں ان نیکیوں کو اچھی طرح سمجھ کر، سوچ کر، احتیاط کے ساتھ اس طرح کرتا ہوں کہ گویا ایک پودا ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، یہ پودا بڑھنا چاہیے، پھلنا پھولنا چاہیے اور ایسا ہو جانا چاہیے کہ پھر اپنے پھل دینے لگ جائے. تو اس لحاظ سے اس رمضان کے دنوں میں ہر شخص کو یہ سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا میں نے اس ماہ رمضان میں کوئی ایسی نیکی کرنی شروع کر دی ہے جس کی پہلے مجھے توفیق نہیں تھی یا جس کا پہلے مجھے خیال نہیں آیا. اگر کوئی ایسی نیکی کرنے کی آپ کو توفیق ملی ہے تو پھر اس کی آبیاری کریں، اس کی عادت ڈالیں
اور کوشش کریں کہ وہ آپ کے ہاتھ سے کبھی بھی زائل نہ ہو۔ تو یہ ایک یاد دہانی کی ایک بات تھی جو میں نے چاہا کہ آپ دوستوں کے سامنے بیان کر دوں۔ اب احادیث کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث آج کے درس کی یہ ہے، عربی الفاظ اس طرح پر ہیں کہ ان انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحب الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ یہ ساری حدیث میں نے اکٹھی پڑھ دی ہے۔ اس کے 3 بڑے حصے ہیں جن کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ 3 باتیں ہیں جس میں وہ ہوں، جس شخص میں وہ چیز پائی جائے وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کر لیا۔ اور پہلے فرمایا کہ اول اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ محبوب ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس طرح دل میں بیٹھ جائے اور نقش ہو جائے کہ وہ پھر کبھی بھی اس کی نظر سے اوجھل نہ ہو، اور وہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکل گھر کر جائے، جم جائے، اور اس کا دل اللہ اور رسول کی محبت سے بھر جائے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ صرف اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے۔ یہ ایک دوسرا پیمانہ ہے، ایک دوسرا انداز ہے کہ دنیا میں انسان ہر شخص دیکھ لیں، کسی سے بھی پوچھیں یا خود جائزہ لیں، ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ بیوی کی محبت ہو، بیوی کی خامد سے محبت ہو، والدین کی ہو، عزیز رشتہ داروں کی ہو، دوستوں کی ہو، قریبی رشتہ داروں کی ہو، پڑوسیوں کی ہو، کسی چیز کی، ان کے ساتھ ایک سچی اور پاک محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے جو انسان کو حلاوت ایمان عطا کرتی ہے کہ وہ صرف اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے۔ دنیا میں جن محبتوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ محبت اس لیے نیک لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن عام لوگ بعض اوقات اپنے فائدے کے لیے بھی کسی شخص کی محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے اس انسان کو کچھ فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح کسی اور کام کی محبت، کسی اور شخص سے جو تعلق نہیں رکھتا رشتہ داری کا، اس کا احترام، اس کی محبت اس لیے کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ مل جائے۔ تو یہ ایک دنیاوی انداز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے محبت کرنی چاہیے تو یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اس چیز سے محبت کرے۔ کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی محبت کا منتہا اور مقصود اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان سے محبت کرو، انسان محبت کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کی، دوستوں کی، عزیزوں کی، پڑوسیوں کی، اور کسی قسم کے انسان ہوں یا کسی بات کی محبت ہو تو وہ بھی اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا اس حدیث میں کہ اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفر سے نکل جانے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو
اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ ایک مثال دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیسری بات جو شرط ہے سچی محبت کی، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، کہ وہ انسان کفر سے جب نکل جاتا ہے تو پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب نیکی کسی انسان کو عطا کرتا ہے، ایک غیر مسلم ہے مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہے تو پھر سچا اور پکا احمدی بن جاتا ہے، خلیفہ وقت کی جماعت کی محبت اور عظمت اور حلاوت وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ نیک کیفیات انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس سے ہرگز نکلنے کا خیال کبھی بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اور ایسی ہی مثال آپ نے دی کہ اس صورت میں اگر وہ محبت کرتا ہے اللہ اور رسول کے حوالے سے، تو پھر اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ قدم پیچھے ہٹائے گا اور کفر میں لوٹ جائے گا اور اپنی پہلی حالت پر چلا جائے گا تو اس کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں، آج کی اس حدیث میں 2-3 آ گئی ہیں۔ ان سب مثالوں کو حت الوسع یاد رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ جو بھی محبت کے پہلو ہیں، یا جن افراد سے یا اشخاص سے یا کاموں سے یا باتوں سے محبت کی جاتی ہے، سب کی محبت اس غرض سے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا یہ زندگی کی سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہیں، اور ہر چیز سے جب محبت ہو تو دل سے سوال کریں کہ کیا یہ محبت خدا کی لیے ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو انسان بہت ہی خوش قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اعلیٰ مقام محبت الہی کا عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہماری زندگیاں بسر ہوں۔ اللہم صلی اللہ